لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام گزر رہا ہے، جس کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ بھی بہت ساری باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی. اس مہینے میں اور دیگر مہینوں میں بھی مسلمانوں کے ایک طبقے نے اپنی طرف سے نئی نئی چیزوں کو گھڑا اور اسے دین سمجھ لیا. یعنی نئی نئی بدعتوں کو ایجاد کیا اور اسے دین سمجھا، دین کا حصہ سمجھا اور دین کے اندر ان چیزوں کو داخل سمجھا. آئیے آج کے ان چند لمحات میں آپ کو بتاؤں کہ بدعت کی قباحت کیا ہے، اس کی کیا مذمت ہے. قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئی نئی ایجادات پیدا کرنے والے کے لیے کیا کیا تاکیدات آپ نے ارشاد فرمائی ہے اور کس طریقے سے سختی کے ساتھ بدعات کی مذمت بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو دین دیا ہے
جو مذہب دیا ہے، مذہب اسلام، دین اسلام، یہ سب سے پیارا دین اور سب سے اچھا دین ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے ان میں جو اصول اور ضوابط، جو قوانین بیان کیے گئے، اب پھر کسی نئی چیز کو اس میں لا کر داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع میں جو آیت نازل فرمائی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان فرما دیا تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے اوپر اپنے دین کو کامل و مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل طور پر تمہارے اوپر نازل کر دیا۔ اب اس کے بعد کسی اور کے طریقے کی، کسی اور کی حالت کی اور کسی اور کی باتوں کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا۔ اب دین کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت بھی تم پر پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو میں تمہارے لیے دین کے اعتبار سے اسلام کو میں نے قبول کر لیا۔ دین اسلام ہی تمہارا محبوب دین ہے، کامل و مکمل دین ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، میرے اور آپ کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہم امتیوں کو اور آپ کے ماننے والوں کو دیا ہے، ایسے کامل و مکمل احکامات ہیں کہ کسی بھی موقع پر، کسی بھی رائے سے، کسی دوسرے کی رائے کی وہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک دین اسلام میں جو احکامات مذہب اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے جو ہمیں دی ہے، وہ ایسے کامل و مکمل اور ایسے مکمل ہیں کہ کسی اور کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا دین کو، اس کا اعلان بھی کر دیا، اور یہ سب سے آخری آیت ہے احکامات کے اعتبار سے۔ اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام چند ہی دنوں کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور قرآن کریم میں دوسری آیت جو ابھی میں نے اپنے خطبے کے شروع میں پڑھی ہے، سورۃ الحشر کی آیت، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے لوگوں، پیغمبر جو چیز تمہیں لا کر دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن جن چیزوں سے پیغمبر تمہیں منع کرے، روکے، اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ پیغمبر تمہیں کوئی چیز لا کر دے تو تم اسے لے لو، اور پیغمبر جن چیزوں سے منع کرے اسے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، اس کے بعد آخر ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے۔ کیا مطلب؟ پیغمبر جن چیزوں کو لا کر تمہیں دے رہے ہیں اسے اگر تم نہیں لیتے، اور جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے اس سے اگر تم نہیں رکتے، مطلب یہ ہے
کہ دین اللہ کے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کا نام ہے، اور جن چیزوں کو آپ نے منع کیا اس سے رکنے کا نام ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ اگر تم اس کی خلاف ورزی کرتے ہو، اپنے خواہشات کو، اپنے ذہن کی چیزوں کو ایجاد کر کے لاتے ہو اور دین میں داخل کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہی دین ہے، فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے، چاہے محرم الحرام ہو، چاہے سفر ہو، چاہے اور کوئی بھی مہینہ ہو۔ لوگوں نے کیسی رسومات کو ایجاد کر دیا، کیسی بدعتوں کو لوگوں نے جنم دیا۔ رئیس المبلغین حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شیطان پٹی پڑھاتا ہے علم والے کو بھی جاہل کو بھی۔ علم والے کے پاس آتا ہے تو اسے علمی دھوکہ دیتا ہے، اور جاہل کے پاس آتا ہے تو اسے اس طریقے کا دھوکہ دیتا ہے۔ کبھی شیطان آ کر نمازی سے یہ نہیں کہتا کہ نماز مت پڑھو، اس لیے کہ اگر نمازی سے نماز مت پڑھو کہیں گے تو وہ نہیں مانے گا۔ اس سے کہتا ہے کہ نماز پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، نماز پڑھو، اور ایسے وقت میں بھی نماز پڑھواتا ہے جس وقت میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دیندار کیا ہوتا ہے، اسے دین کے راستے سے آ کر شیطان بہکاتا ہے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے۔ ارے یہ فضیلت کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے، اچھا کام ہے۔ ہر اچھا کام اس کی ایک لمٹ اور حدود متعین کیے گئے شریعت میں۔ رکوع اچھی چیز ہے، سجدہ اچھی چیز ہے، ایک رکعت میں دو سجدے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی کہے نہیں سجدہ بہت اچھی چیز ہے، میں 5 سجدے کروں گا، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ اس لیے کہ تم نے منمانی ایجاد کر لیا ہے۔ یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر نے تمہیں بتایا ہے۔ روزہ رکھنے سے اچھا ثواب ملتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، صبح صادق وہاں سے شروع کرو، اور آخری حد ہے غروب آفتاب۔ کوئی کہے کہ بھوکا رہنا بہت اچھی چیز ہے، نہیں میں مغرب کو روزہ افطار نہیں کروں گا، رات میں 10 بجے تک روزہ رکھوں گا، تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ فقہا لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کو ماننا نہیں ہے بلکہ منمانی کرنا ہے، اپنے خواہشات پر عمل کرنا ہے۔ خواہشات پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جو پیغمبر لا کر دے میری طرف سے اسے قبول کرو، اور اللہ کے رسول جن چیزوں سے تمہیں منع فرما دے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کا عقاب بڑا سخت ہے۔ وہ مہلت دیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو پھر اسے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ تو بہت سارے لوگوں نے دنیا کے اندر ایسی نئی چیزوں کو ایجاد کیا اور اسے دین کا حصہ بنا دیا۔ ماہ محرم الحرام میں میں کسی جماعت کا نام نہیں لیتا، آپ دیکھیں گے کتنے ایسے تماشے کرتے ہیں لوگ جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، پیغمبر سے نہیں ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسے کام کرتے ہیں، ایسی بدعتوں کو لوگوں نے جنم دے رکھا ہے اور اسے دین سمجھ رکھا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے نئے طریقے ایجاد کرنے والے کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ جو اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے جو حکم نہیں دیا، کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے کوئی نئی چیز لاتا ہے دنیا میں، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، وہ مردود ہے، اس کے منہ پر وہ مار دی جائے گی وہ چیز۔
اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا جو کوئی آدمی کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، جو نئی نئی چیزیں دنیا میں ایجاد کرتا ہے دین کے نام پر، اچھی طرح سمجھنے کی ہم کوشش کریں، دین میں کوئی چیز خارج از اسلام جو چیز ہے اسے دین میں کوئی داخل سمجھتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، تو فرمایا کہ وہ بدعت ہے، وہ بدعتی ہے جس کا ثبوت اور جس کا وجود نہ احکام اسلام سے ہے، نہ پیغمبر کے حدیث سے ہے، نہ قرآن سے ہے، اور نہ کوئی کسی چیز سے ہے۔ اللہ نے حدود متعین فرمائے اور پیغمبر علیہ السلام نے صاف طور پر فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال جو چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں، حرام جو چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں، وہ بینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ مشتبہ ہیں، ڈاؤٹ والی چیزیں ہیں، فرمایا اس سے بھی بچو۔ اب دین اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے احکامات دیے، پیغمبر علیہ السلام نے انسان زندگی گزارنے کے جتنے احکامات تھے صاف صاف طور پر آپ نے بیان فرما دیا، وحی کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر کی زبانی، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لاتے تھے اور پیغمبر کو سناتے تھے، پیغمبر حضرات صحابہ کو سناتے اور بتاتے تھے، دین اس طریقے سے نازل ہوا، دین اسلام۔ اور پھر زمانہ آگے بڑھتا گیا، حضرات صحابہ کا دور ختم ہو گیا، وحی کے آنے کا دور بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرات ائمہ مجتہدین کو پیدا فرمایا۔ اب زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ ہر ایک مسئلہ، اب کوئی مسئلہ وجود میں آ رہا ہے، مثال کے طور پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انجیکشن نہیں تھا، دوسرا طریقہ تھا دوا دارو کا، لیکن اس زمانے میں انجیکشن تو نہیں تھا، اب انجیکشن ہے۔ اب اس کے مسائل حضرات فقہا نے روزے کی حالت میں اور کس طریقے سے کب یہ جائز ہے کب ناجائز ہے، کون سا انجیکشن جائز ہے، اس کے تفصیلات حضرات فقہا نے بیان فرمائے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پچھنا لگانے کا رواج تھا، یعنی خون کو نکالا جاتا تھا، جو زائد خون جسم میں ہوتا تھا، جسے آج کل حجامہ کہتے ہیں، اس کے سینٹر کھلے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں تو بہت عام رواج تھا، حضرات فقہا نے مسائل بیان فرمائے، حج کے موقع پر احرام کی حالت میں کیا پچھنا لگانا جائز ہے یا نہیں ہے، روزے کی حالت میں نکاح جائز ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر حالت احرام میں تھے، پچھنا لگایا گیا، خون نکالا گیا، لیکن روزے کی حالت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، زائد خون نکالا جاتا ہے، علاج کا وہ ایک طریقہ تھا، لیکن زمانہ جیسا جیسا آگے بڑھتا گیا، الگ الگ طریقے دنیا میں رائج ہو گئے علاج کے، اور آج کل تو زمانہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے عروج پر پہنچ گیا، پہنچ رہا ہے، ابھی پتہ نہیں آئندہ چلتے چلتے کیا کیا اور علاج کے طریقے آئیں گے، لیکن یہ تمام چیزیں نئی نئی جو ایجادات ہیں، بس یہ نئی ایجادات ہیں، اسے دین نہیں کہا جا سکتا، لیکن کوئی آدمی ایسا کام وجود میں لائے یا ایسی بات کہے جسے دین کے اندر داخل سمجھے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت، ورنہ ہر چیز نئی نئی جو چیز ہے وہ ہر ایک بھی بدعت، لیکن اسے بدعت نہیں کہا جاتا۔ بدعت کا مطلب آدمی جو ہے دین کے اندر یہ سمجھے کہ یہ ضروری ہے، دین کا حصہ ہے۔ شیطان یہی سمجھاتا ہے انسانوں کو، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یا خواتین اگر سن رہی ہیں میری بات تو شاید وہ ناراض بھی ہو جائے، بہت سارے خرافات اور بدعات عورتوں کی طرف سے جنم لیتے ہیں، بہت سارے ایسے بڑے بڑے دیندار، بہت مشہور دیندار، جن کے دین کا ڈنکا بجتا رہتا ہے،
صف اول کے نمازی پورے محلے میں، پورے علاقے میں، پورے شہر میں، بلکہ پورے ملک میں مشہور آدمی. وقت آتا ہے جب کوئی نئی چیز یعنی دین کے اندر بدعت کی ایجاد ہوتی ہے، وہ کام کرتے ہیں، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیا کرے حضرت، ہم تو کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن عورتوں کا مسئلہ ہے، اس بنا پر ہم کر رہے ہیں. شادی بیاہ کے نام پر ہو، محرم ہو، سفر ہو. اللہ تبارک و تعالی رحم کرے. پہلے زمانے میں ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں رہتے رہتے غیروں کا دیکھا دیکھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو ہمارے اندر آ گئے بلا مبالغہ. حالانکہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اس سے مذہب اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ وہ بھی دین ہے، فلاں چیز نحوست کی ہے. جو دین ہے وہ اسے اگر دین سمجھا جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کے سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اولاد عطا کرتا ہے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، بال نکالو، عقیقہ کرو. یہ مستحب عمل ہے. اچھا سا نام رکھو. 7 دن. بہت سارے لوگ اس سلسلے میں ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں، مسائل بھی پوچھتے بھی ہیں. میں نے اس سلسلے میں ایک کتاب ہی لکھی ہے. میری ایک کتاب ہی ہے فضائل عقیقہ. یہ سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے. پیغمبر علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے اعتبار سے مرہون ہوتا ہے. یعنی جب تک اس کا عقیقہ نہیں کیا جاتا، خدا نخواستہ اگر وہ بچہ وفات پا جائے تو پھر وہ اللہ کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا، مرہون ہوتا ہے، گروی رکھا ہوا گویا ہوتا ہے. مرہون کا ترجمہ وہی ہے کہ وہ سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے دربار میں. جب اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو جو کثافتیں، جو تکلیفیں آنے کے وقت میں وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، عقیقہ کرنے کی بنا پر اس کی برکت سے وہ تمام تکلیفوں سے دور ہو جاتا ہے. یہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عقیقہ کرو اور بچے کو راحت دو. یہ سنت عمل ہے. 7ویں دن کرو. پوری عمر کر سکتے ہیں، مستحب عمل ہے. اگر کوئی نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اس سال ایک حاجی صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو کیا میں حج کے لیے جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا حاجی صاحب عقیقے کو اور حج کو کیا تعلق؟ لوگوں میں باتیں مشہور ہیں، جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اور عقیقہ نہ کرے تو اس کا حج نہیں ہوتا. بہرحال یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں. عقیقے کا تعلق حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. یہ مستحب عمل ہے، کرو تو اچھا ہے، نہیں کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام نانا تھے حضرت امام حسن کے، امام حسین کے. آپ نے فرمایا کہ لڑکے کے لیے 2 دمبے ذبح کرو اور لڑکی کے لیے 1 دمبا ذبح کرو، 1 بکرا. اور اگر کوئی عقیقہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس کے پاس 2 بکروں کی گنجائش نہیں ہے تو 1 بھی کر سکتے ہیں. اس کی دلیل اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام حسن یا امام حسین کا عقیقہ اپنی طرف سے کیا 1 بکرا ذبح کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ کسی کے پاس وسعت نہیں ہے تو وہ 1 بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. تو بہرحال عقیقہ کرنا یہ دینی عمل ہے، دین کے اندر داخل ہے، اور اس سے بہت سارے فائدے ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی. اب بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کرتے ہیں اپنے بچوں کا عقیقہ. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نے لکھا ہے
بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کس دن ہم پیدا ہوئے یا زمانہ گزرنے کے بعد ہم کر رہے ہیں، تو 7واں دن کیسے حساب میں آئے گا۔ حضرت حکیم الامت نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، مثال کے طور پر کوئی بچہ اگر جمعہ کو پیدا ہوتا ہے آج کے دن، اس سے ایک دن پہلے اگر عقیقہ کیا جائے تو 7 دن، 14 دن، 21 دن، اس طریقے سے پوری زندگی میں کبھی بھی حساب لگا لو تو آپ کا حساب بیٹھے گا۔ اپنی پیدائش سے ایک دن پہلے اگر کر لے تو 7واں دن برابر آئے گا، جو کہ مستحب عمل ہے، انسان زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے۔ بہت سارے اس کے مسائل ہیں، تو بہرحال اس وقت مجھے وہ عرض کرنا نہیں ہے، ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی کہ یہ ایک دینی عمل ہے، اسلامی عمل ہے، بہت سارے لوگ اسے کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے۔ اب اس کی جگہ میں برتھ ڈے یا سالگرہ اسے ضروری سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی عمل ہے، مجھے کرنا چاہیے، یہی تو بدعت ہے۔ یہی سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ یہود و نصارہ کی رسمیں ہیں۔ لیکن بعض مسلمان گھرانوں میں اسے دین سے بھی بڑھ کر آگے حصہ، نمازیں غلط ہو جائے کوئی بات نہیں، زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، روزے نہ رکھے کوئی بات نہیں، لیکن برتھ ڈے اور سالگرہ یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اس کے لیے خاندان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یعنی جو دین نہیں ہے اسے دین سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ ارے یہ یہود و نصارہ کی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آ گئے ہیں دیکھا دیکھی، ورنہ برتھ ڈے کا اور سالگرہ کا یہ سب اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تصور ہے تو عقیقے کا، یہ مستحب اور سنت عمل ہے، اسے کرو ثواب ملے گا۔ اس طرح شیطان انسان کو پٹی پڑھاتا ہے، جو چیزیں دین نہیں ہیں اسے دین کا حصہ ضرور بنا کر سمجھاتا ہے کہ یہ دین ہے، اسے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے پیغمبر نے جو تم نازل فرمائے ہیں میرے طرف سے احکام، اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے آپ نے روکا اس سے رکو۔ میں نے اشارہ کر دیا کہ محرم کے اندر، سفر کے اندر کتنے ایسے رسومات اور بدعات ہیں جس کا کوئی تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے۔ معلوم کرو، یہ کسوٹی اللہ نے ہمیں دی ہے، قرآن اور حدیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے چلتے چلتے فرمایا کہ لوگوں میں جا رہا ہوں دنیا سے، میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں دو چیزیں، اس پر عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، یہ اللہ کا کلام ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا میں اللہ کا کلام چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میرے اہل بیت کی محبت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کے خاندان سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا جز ہے، لیکن لوگ اس میں آگے بڑھ گئے، لمٹ کراس کر دیا ان لوگوں نے۔ اللہ کے پیغمبر نے جتنا کہا تھا اس سے آگے بڑھ گئے۔ دیکھا آپ نے دنیا کے اندر معمولی عقائد کی بنیاد پر کتنے فرقے وجود میں آ گئے، خوارج ہیں، رافضی ہیں، کتنے فرقے وجود میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ خدا کے باغی ہے نعوذ باللہ، اور کسی نے کہا کہ آپ بھی خدا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ 72 بنی اسرائیل میں تھے تو 73 میری امت میں ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب کے سب دوزخی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ حضرات صحابہ کو رشک ہوا، تعجب ہوا، فرمایا کہ سرکار ایسی کون سی علامت ہے ایک فرقے کی جو جنت میں جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، میرے طریقے کو اپنانے والا اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنانے والا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس کے علاوہ فتنے، فساد، کیسے کیسے عقائد، جو دین نہیں ہے اسے دین سمجھ لیا گیا اور جو دین ہے اسے چھوڑ دیا گیا، جس کی بنیاد پر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز
بدعت جو ہے گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کوئی بھی کام کرو تو دیکھو اللہ نے قرآن اور حدیث ہمارے سامنے دی ہے۔ اسی لیے حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ شریعت کی 4 دلیلیں ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اجماع امت ہے، اور قیاس شرعی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو تو ان چاروں کے اندر ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذ جب جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، معاذ قاضی بن کر تم جا رہے ہو، حاکم بن کر جا رہے ہو، کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آئے گا، کیسے فیصلہ کریں، کیسا فیس کریں گے آپ، فیصلہ کیسا کریں گے؟ فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، میں کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهَا، اور اگر آپ کو وہ بات کتاب اللہ میں، قرآن میں نہ ملے تو کیا کریں گے؟ فرمایا، میں حدیث رسول میں اسے ڈھونڈوں گا، حدیث رسول میں اسے تلاش کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اور اگر اس کے اندر بھی اگر آپ کو وہ مسئلہ نہ ملے تو کیا کریں گے؟ فرمایا، اجماع، یعنی جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری سب امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، ایک فرقہ چند لوگ وہ اگر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن 100% میری امت کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتی۔ اجماع جسے کہتے ہیں، امت مسلمہ کا اجماع جس بات پر ہے اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، معاذ اگر اس میں بھی تمہارا مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ فرمایا، اجتہد برأیی ولا آلو، پیغمبر میں جو ہے سوچوں گا، غور و فکر کروں گا، اسی کو قیاس شرعی بھی کہتے ہیں۔ اقوال صحابہ کو اور اقوال نبوی کی روشنی میں میں میرے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، آپ کے چہرے پر خوشی ظاہر ہونے لگی، اور فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر قسم کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول کو یعنی پیغمبر کے قاصد کو اچھی توفیق دی اور نیک رائے پر عمل کرنے کا اللہ نے جذبہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا دین کے اندر وہی چیز معتبر ہے جسے اللہ نے حکم دیا ہو، اللہ کے پیغمبر نے جسے کہا ہو، اس کے علاوہ اپنے دل سے گھڑ کر یا کسی آدمی کی بات کو لا کر دین کا حصہ سمجھ لینا، دین کے اندر داخل سمجھ لینا، فرمایا کہ یہ گمراہی کا سبب ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، دینداروں کے اندر، کبھی بے دینوں کے اندر ہوتے ہوتے قرب قیامت میری امت کے اندر ایک قوم ایسی بھی پیدا ہوگی جو بدعات پر عمل کرے گی، نئی چیزیں دنیا کے اندر وجود میں لائے گی، اور آپ نے فرمایا بدعات اور خرافات ان کے اندر ایسی پیدا ہو جائے گی، اس کا اثر ان کے ہر رگ و پے میں جائے گا، جیسا کہ کتے کے کاٹنے کی بنیاد پر اس کا اثر انسان کے ہر عضو میں جاتا ہے۔ آپ نے یہ مثال دے کر ارشاد فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ لوگوں سیکونون فی آخر الزمان دجالون کذابون، لوگوں آخر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دجال ہیں، کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، اور ایسی باتیں نکال کر تمہارے سامنے پیش کریں گے دین کے اعتبار سے جو تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی، تمہارے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ایسی باتیں لا کر دیکھ رہے ہیں ہم دنیا کے اندر کیسے عقیدے، کیسے لوگ، ارے جن کو بسم اللہ تک پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، ایسے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور المیہ افسوس یہ ہے کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے مرید بن رہے ہیں، ان کو مان رہے ہیں۔
ان کا الگ ایک دین ہے، لمبی لسٹ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں خود کتنے لوگوں نے، ان منحوسوں کا نام بھی میں یہاں ممبر پر لینا نہیں چاہتا، لیکن آج لوگ اسے مان رہے ہیں۔ کیا انٹرنیٹ کی دنیا اور جناب کیا ٹیکنالوجی میں ترقی، ٹیکنالوجی یہی ہے، انٹرنیٹ ہمارا یہی ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کرے نبوت کا تو اسے مان لیا جائے اور اس کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ کیا دنیا اور آخرت ہماری برباد نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس لیے فرمایا ایسی ایسی باتیں قیامت کے قریب دجال اور کذاب کریں گے جسے تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ خدا را ایسے لوگوں سے بچو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں سے بچو اور اپنے ایمان کی، عقیدے کی اور اپنے دین اسلام کی حفاظت کرو، ورنہ برباد ہو جائے گا تمہارا دین، تمہارا ایمان۔ نام کے بھی مسلمان نہیں رہو گے، پھر عقیدہ ہی برباد، تو عمل کا کوئی چیز نمبر ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں میری سنت کو، میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور لازم پکڑ لو، اور تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ دو الفاظ پیغمبر نے استعمال فرمائے یہاں پر کہ تمسک اور عضو، کچلی دار جو دانت ہیں، اندر کے دانت داڑھ والے، اس کے ذریعے سے مضبوطی سے پکڑ لو کہ کہیں وہ چیز پیغمبر کی حدیث چھوٹنے نہ پائے، تمہارے دامن سے دین نہ چلا جائے۔ تو اس لیے ہر نئی بدعت سے بچو، نئے طریقے سے بچو۔ کوئی بھی بات آئے تمہارے سامنے تھرمامیٹر ہے، اللہ کا قرآن، حدیث رسول، دیکھو اس کی روشنی میں کہ وہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ حضرات علماء، مقتدر حضرات علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی کے نئے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا فرمائے، پروردگار عالم مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو احکامات خداوندی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نئی نئی چیزوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔